السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو فزکس کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا الیکٹریسٹی کے بارے میں پڑھا تھا. آج میں ذرا الیکٹریسٹی کے بارے میں آپ کو مزید باتیں بھی بتا دوں, بڑے مزے کی. لیٹ سے جی ہمارے پاس کوئی ایک ایسی کوائل ہے ریکٹینگولر, اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک جی اینگل لگا ہوا ہے ایسے کر کے, جس کو ہم ہاتھ سے کیا کر سکتے ہیں, روٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس میگنیٹس ہونا اویلیبل یہاں پہ, یعنی نارتھ پول ہو میگنیٹ کا اور یہاں پہ ساؤتھ پول ہو میگنیٹ کا, یو شیپ میگنیٹ کو ایسے کر کے 3D فگر ہے تو ڈرا کرنا ذرا ٹف ہے. ایسے کر کے میگنیٹ ہو, اور میں اس کو اس طریقے سے گھماؤں, ایسے کر کے گھماؤں. ایگزامپل کے طور پر آپ اس کو اس طرح لیں گے کہ یہ کوائل ہے, اس طرف نارتھ پول ہے, اس طرف ساؤتھ پول ہے میگنیٹ, کیسے یو شیپ میگنیٹ ہے, اور میں اس کے اندر خود سے کوائل کو کیا کر رہا ہوں, اس طرح کر کے گھما رہا ہوں بس ہینڈل کی مدد سے. جیسے آپ گاڑی کے کار کا جیک لگاتے ہیں جب آپ کو ٹائر لفٹ کرنا ہو, سیم اسی طریقے سے میں کیا کر رہا ہوں جی, اس ٹائم پر اس کو روٹیٹ کیا. جتنی تیزی سے میں میکینیکلی سے روٹیٹ کروں گا, پتہ کیا ہوگا, اس کوائل کے اندر اگر میں نے آگے ایک سرکٹ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا اس طرح کر کے, آگے ادھر کوئی سرکٹ جو اٹیچ ہوا ہوگا, جو یہ تیزی سے پھرتا جائے گا, لیکن آگے اسے سلپ رنگس بھی بتایا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں اسے دو سرکولر سلپ رنگس لگائے ہوئے ایسے کر کے 3D, ٹھیک ہے, ایسے کر کے دو رنگس اسے لگائے. رنگس کا کام ہوتا ہے اسپیسیفکلی جب آپ 10th میں آئیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہی آپ کو پڑھا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی اور ٹیچر پڑھا رہا ہو, پاسبل ہے, ٹیچرز بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو بھی ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہوگا تو وہ آپ کو سلپ رنگس کی جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی بتائے گا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی موو کرتا ہے اور کرنٹ آگے پاس ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے ایک بلب ہے, جتنا آپ تیزی سے اس کو کریں گے تو فلکرنگ نظر نہیں آئے گی, سلو اسپیڈ سے آپ کریں گے تو آپ کو بلب فلکر کرتا ہوا نظر آئے گا, یعنی کہ جلے گا بجھے گا, جلے گا بجھے گا, جلے گا, کیونکہ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ دو قسم کی کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے, دو قسم کی پولیرٹی پروڈیوس ہوتی ہے. چارجز کیا کرتے ہیں, پہلے پازیٹیو سائیکل کور کرتے ہیں پھر زیرو ہوتے ہیں, پھر نیگیٹو سائیکل کور کرتے ہیں پھر زیرو ہوتے ہیں. اس طرح کر کے پولیرٹی کو ہر ایک سیکنڈ میں تبدیل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سمپل فینومینا ہے الیکٹریکل جنریٹر کا, کہ کیسے جنریٹر کام کرنا ہے. جنریٹر میں تین چار چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات, اسٹرانگر میگنیٹک فیلڈ, میگنیٹک فیلڈ کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, ویک میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ پروڈیوس نہیں ہوگی. دوسری بات, جو کوائل ہے یہ سنگل کوائل نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر بہت سارے ٹرنز ہونے چاہیے, بہت سارے. ٹھیک ہے, ان ٹرنز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ لارج اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی آپ پروڈیوس کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا ریلیٹو موشن ہے, جہاں بے شک آپ اس کو اسٹیٹک کر لیں اور آپ ایسے میگنیٹ سرکولر سا رکھاؤ گے تیزی سے میگنیٹ موو کرے, یا میگنیٹ اگر گڑا ہوا ہے کوائل موو کرے, یہ ریلیٹو موشن اتنا تیز ہونا چاہیے کہ تیزی سے کرنٹ پروڈیوس ہو اور کرنٹ کے اندر یہ فلکچویشن آپ فیل نہ ہو. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دیتا ہوں, بلکہ آپ کی دور ہے ابھی فضول ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو ڈیپو کی ایک ایگزامپل دے دی کہ جو بچے نے سائیکل کے ساتھ لائٹ والا ڈیپو لگایا ہوتا ہے, تو سیم وہ الیکٹرک جنریٹر ہوتا ہے چھوٹا سا. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایک اسٹیشنری کوائل ہوتی ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی, یہ اسٹیشنری کوائل ہوتی ہے پہلے سے, ٹھیک ہے, جو کہ آگے ایک سرکٹ کے ساتھ جڑی ہے. سپوز یہ سرکٹ ہے اور یہ سرکٹ جو آگے کسی لائٹ کے بلب کے ساتھ جڑا. اب ہوتا کیا, ذرا دیکھیے گا, ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پر ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے گول سے, ٹھیک ہے, بجائے کہ کوائل کو موو کرنے کے, جو یہ سائیکل کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, سائیکل کے ویل کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ بنتا ہے, یہ تیزی سے موو کرتا ہے. جب میگنیٹ تیزی سے موو کرتا ہے, میگنیٹک فیلڈ بدلتی ہے, تو وہ اس کوائل کے اندر کیا پروڈیوس کرتی ہے, کرنٹ, اور اس کرنٹ کی وجہ سے بلب آپ کو جلتا ہوا ہے. ہاں, جب آپ سلو چلائیں گے سائیکل, آہستہ آہستہ پینڈل کو آ رہی ہے, آہستہ آہستہ ویل چلے گا, تو آپ کو لائٹ فلکر کرتے ہوئے نظر آئے گی, ایسے ایسے چلے گی. ٹھیک ہے, جب بائک ہے نا, ہمارا بائک کی بیٹری لو ہوئی ہے تو تب بھی بائک کی ریس کے ساتھ جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. جتنی آپ ریس زیادہ تیز کرتے ہیں لائٹ اتنی ڈارک ہو جاتی ہے, اتنی یعنی برائٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, زیادہ لائٹ شو ہوتی ہے, اور جتنی آپ ریس نہیں کرتے ہو لائٹ اتنی ڈم ہونا شروع ہوتی ہے. جو بچے بائک چلاتے ہیں وہ یہ چیز آبزرو کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بھی کوائل ایک ڈیمو ٹائپ سا اسی طرح سے لگا ہے, تو یہ ٹیمپریری میگنیٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ٹیمپریری کوائل میں کرنٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ آبجیکٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے. جتنی تیزی سے آپ سائیکل چلائیں گے یا بائک کی ریس دیں گے, آپ دیکھیں گے لائٹ فلکر اتنا ہی کم کرے گی, برائٹ لائٹ آپ کو نظر. آگے بات سمجھ, یہ بڑا سمپل ہے.
اور اسی پھر آپ آگے لے کر جاتے ہیں پاور جنریٹرز کی بات کرتے ہیں. پاور جنریٹرز میں بالکل اسی طریقے سے بیٹا کام کرتے ہیں. پیج نمبر آپ آ جائیے 152 پہ, اور میں آپ کو یہ پیجز تو آپ کو بتایا کہ کیونکہ بک کی شارٹیج کی وجہ سے پیجز میں آپ کو سیٹ کرتا ہی جاتا ہوں. تو اب پیج نمبر 152 پہ اس نے ایک ٹربائن کی فگر بنائی ہے. فگر بڑی ٹف سی ہے تو اس کو میں سمجھا دیتا ہوں کوشش کر کے. آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ایک کوائل اس طرح کر کے نا سرکولر سی کوائل سائڈ پہ نا اس طرح کر کے بن رہی ہے, اور اس کے ساتھ اس کو کٹ بنا کے اس نے بتایا آپ نے. یہ قسم کا اسے کہتے ہیں آپ کراس سیکشنل ویو ہے ٹربائن کا, اور اس کے اوپر ایک یہ جناب یعنی سلنڈر سا لگا ہوا اور نیچے یعنی ایک وہ پنچکی سی لگی ہے, اس طرح ایجز بنے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہی موو کرتی ہے ٹربائن, اور ٹربائن یاد رکھیے گا ایک ڈائریکشن میں صرف موو کرتا ہے. اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ یہ الٹا نہیں موو کرے گا, یہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرے گا. اچھا اب مزے کی بات ہے اس میں الٹا حساب ہوتا ہے. اس میں میگنیٹ موو کرتا ہے, کوائل جو ہے جس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اسٹیشنری ہے. اور یہ جتنا چھوٹا ٹربائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ اتنا چھوٹا ہوتا نہیں ہے. ڈیمس کے اندر یہ بہت بڑے سائز میں ٹربائن ہوتا ہے, اور بہت بڑی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ہائیڈرو پاور اسٹیشنز آپ اکثر دیکھیں, کیونکہ آج کل پاکستان میں اپنے دیا میر بادشاہ ڈیم, داسو ڈیم, مومنٹ ڈیم, یہ سب ان کے نام بڑے سنے ہوئے. تو یہ انرجی کرائسس کو پاکستان کے ختم کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. اس میں اسی طریقے سے ٹربائنس بڑے بڑے فٹ کیے جائیں گے ڈیمس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, اس میں کیسے یہ ٹربائن رن کرتا ہے, اور یہ آپ کو کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ جو اس کی موونگ کوائل ہوتی ہے یاد رکھیے گا, یہ جو موونگ سوری میگنیٹ ہوتا ہے, موونگ میگنیٹ کا بیٹا نام ہوتا ہے روٹر. اور یہ جو اسٹیشنری کوائل ہوتی ہے, اسٹیشنری کوائل چھوٹا سا اکثر کہتے ہیں آ جاتا ہے کوشچن واٹ از اسٹیٹر اینڈ واٹ از روٹر. یہ جو اسٹیشنری کوائل ہوتی ہے نا, اس کو اسٹیٹر کہتے ہیں. تو آپ لکھیں گے یہ اٹ این الیکٹرک جنریٹر, the moving magnet is known as rotor whereas stationary coil is known as stator. یہ لفظ لکھا ہوا بھی ادھر آ جائے گا. The stationary coil is stator while the moving magnet is rotor. تو یہ شارٹ کوسچن آ جاتا ہے اکثر what is stator and rotor. یہ ٹربائن سسٹم اور یہ الیکٹرک جنریٹر سسٹم. تو یہ کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو یہ بات کریں گے. اب کیا ہوتا ہے جی, ادھر سے پانی آتا ہے, تیزی سے پانی کیا کرتا ہے اس کے بلیڈز پہ جب آپ کو ٹکراتا ہے تو تیزی سے یہ موو کرتا ہے. جب میگنیٹ تیزی سے اسٹیشنری کوائل کے گرد موو کرتا ہے, جو اوپر اسٹیشنری کوائل سائڈ پہ لگی ہے اسٹیٹر, تو کیا کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے اسٹیٹر کے اندر کیا پروڈیوس ہوتی ہے, کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے. وہی کرنٹ آپ ٹرانسمٹ کر لیتے ہیں بائی دی ہیلپ آف لائنس. اس کرنٹ کو شفٹ کر دیتے ہیں گرڈ اسٹیشن کے اندر, اور ادھر آپ نے بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں گرڈ اسٹیشن کے اندر, بڑے بڑے اندر جو ہے ٹرانسفارمرز لگے ہوتے ہیں. وہ اس انرجی کو, اس وولٹیج کو اسٹور کرتے ہیں. وہ کیسے اسٹور کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ بھی آپ کی سمجھ سے باہر ہے. 10th میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوگا یا کوئی بھی ٹیچر ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ ٹرانسفارمر میں اس انرجی کو, الیکٹرک انرجی کو اسٹور کیسے کرتا ہے, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کی مدد سے انرجی کو, یہ جو ہے آپ کی الیکٹرک انرجی کو ٹریول کیسے کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جنریٹر کے اندر جو داسو اور دیا بھی باشا ڈیم یہاں سے کم سے کم بھی 300-400 کلو میٹر دور ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی دور ہوگی. لیکن وہاں سے بجلی اب تک کیسے پہنچے گی, دیکھیں وائرس کے ذریعے پہنچی, اور گرڈ اسٹیشن کے ذریعے پہنچے گا. اگر گرڈ اسٹیشن اتنی انرجی اسٹور کیسے کریں گے, تو اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. انسان نے یہ نہیں کہ بڑی ترقی کر دیا ہے. تو ابھی آپ کو میں یہ بتانے لگا تھا, میں نے آپ کو ٹربائن کے بارے میں سمجھایا, آپ اس ٹاپک کو پڑھ لیجیے گا. میں ریڈ میں بھی کر دیتا ہوں, آپ کو چیز اگر ہے کہ وہ بتا کہتے ہیں the development of country highly depends upon the availability of power resources. کیونکہ دیکھیں نا اب آج وہ اسٹون ایج والا ٹائم نہیں ہے. آپ ڈونٹ اسلام میں کیا فجر کے ٹائم اٹھو اور مغرب کے ٹائم جناب یعنی سو جاؤ یا گھر آ جو کاروبار کر لو, اچھی بات ہے, سورج کی روشنی استعمال کرو, ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اب ترقی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ لوگ راتوں کو بھی جناب یعنی کام کر رہے ہیں. اب میڈیا کی ویورشپ بھی ساری رات کی ہے, سوشل میڈیا بھی اب آ چکا ہے, بزنسز ایسے اب گلوبلی جو ہے وہ آپ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ اگر دیکھیں پاکستان میں اگر رات ہے تو یورپ میں یا امریکہ میں اس کا دن. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ ان کی ٹائمنگس کے اندر کاروبار کر رہا ہے, ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں اگر آپ سو ہی رہ جائیں گے اور آپ اپنی آپ کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے, تو جو دنیا پہلی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر چکی ہے, کیسے آپ کمپیٹ کریں گے. کل یہ لوگ اب آپ سے ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں, یہ کرونا کیا, یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے, آپ کو پتہ بھی ہوگا, اس کے گھر میں آپ کی بڑی ڈسکشن بھی ہوگی. اسی طریقے سے آپ کتنا پیچھے رہ جائیں گے ٹیکنالوجی کی جنگ میں. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھ لیں مسجد مسلمان سپریس ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے, اس وجہ سے اب ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو اب ان کی جو
یہ داؤ پیچ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اس لیے جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ میں کہتا ہوں آپ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ سائنسز کو پڑھیں تاکہ آپ ہمارا سرمایہ ہوں. ٹھیک ہے نا، یو ول بی دا پاور آف مسلم امہ، کہ جب آپ پڑھ لیں گے اسلامک تعلیم کو بھی حاصل کریں، قرآن پاک سے بھی چیزوں کو نکالیں، اس کی اسٹڈی بھی بہت ضروری ہے. وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی. روحانیت آتی ہے، اللہ کی ذات کرم کر دیتی ہے، اپنا آپ کا ذہن مزید کھول دیتی ہے. قرآن کے اندر بڑے بڑے راز ہیں جو افشا ہو کے جو آپ کو پڑھیں گے، وہ بھی ضروری ہے. اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ بیسک ہے. لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو بھی رکھنا ہے، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دین رکھ لو اور دنیا کو چھوڑو، دنیا کے بارے میں درویش ہو جاؤ. دنیا میں درویشی صرف اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ رہت صحت درویشوں بنا دیجیے. علم حاصل کرو جتنا کر سکتے ہیں. بہت بڑا قول ہے، مجھے نہیں پتا نبی سے حدیث بھی کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا حدیث ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت فیمس قول ہے، علم حاصل کرو بے شک چین تک جانا پڑے. اس وقت پہ چین ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا، بہت دور ایک خطہ سمجھا جاتا تھا اور ایک سویلائز سوسائٹی تھی. ٹھیک ہے جی، تخت فخفور بھی ان کا تھا، سریر کیا بھی تم ہی بتاؤ کہ تم میں وہ حمیت ہے نہیں. تو یہ جو تخت فخفور ہے یہ بیسیکلی چائنیز ایمپائر کی بات ہو رہی تھی جو علاوہ اقبال نے کہا. تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہم ٹیچرز ہیں، ہم نے اپنا پارٹ پلے کرنا تھا لائف میں، کچھ حد تک ہم کر چکے، مزید بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں. کچھ ٹیچر صاحب پڑھ رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوں گے، ایک بات ہے. تو وہ بھی اپنا لگے ہوئے ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ لائف میں اسٹرگل کرے، کچھ کرے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، میرا بڑا ہے کہ اگر مجھے کوئی بیٹر ملا، میرا ٹھیک ہے ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے کوئی ہاتھ پکڑا، بے شک میں اپنے آپ کو بھی اولڈ نہیں سمجھتا اس معاملے میں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ماسٹرز کر لیتا ہوں، ایم فل پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں، تو میرے پاس کچھ میتھس کی ایسی ٹرکس ہیں کہ وچ میکس دی میتھ سمپل فار دی بگنر اسٹوڈنٹس ایز ویل. شاید میں جب اوپر والے لیول پہ جاؤں تو ادھر بھی ہیلپ کر سکوں. تو ایک اندر پیشن ہے، میں نہ پورا کر سکے چلو میرا بیٹا پورا کرے گا، ایک بات ہے. لیکن وہ اگریشن اپنے اندر رکھنی چاہیے. اور آپ کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ دیکھو سائنسز میں اتنی ترقی ہے، ان کے نالج کو لو اور پھر اتنا نالج الحمد للہ آپ کا انکریز کر لیا کہ آپ ان کے لاس کو بھی ڈسپروو کرنا شروع کریں. آپ کو نہیں یار ایسے نہیں، ایسے جیسے آئنسٹائن کو دیکھے نا، نیوٹن کے سارے لاس کو آ کے ڈینائی کر دیا اور اس نے اپنے لاس پیش کر دیے. اور ابھی بھی فزکس میں نئے نئے دنوں میں نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں اور پرانی چیزیں ریجیکٹ ہوتی ہیں. لوگوں نے مطلب 360 ڈگری 180 ڈگری پوری دنیا کے کانسیپٹ کو بدلا. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ستارہ بیٹھا ہو، ابھی کل میں رش کر سکے یار یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ دانش بھی ہو سکتے ہیں، وہ وحید بھی ہو سکتے ہیں، وہ عبداللہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری گرلز میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو لیکن اسٹڈی کریں، کوشش کریں کہ فائٹ کریں، اسٹڈی کریں، اسکالرشپس لیں، پڑھیں، پڑھائی میں اپنے آپ کو ایکسل کریں. لائف میں باقی تمام چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن پڑھائی بیسک فیکٹر ہے. یہ وہ ہے جو آپ کو باقی لوگوں میں ڈفرینشیٹ کرے. ٹھیک ہے، آپ کی یہ بیچز ہو کے مجھے آئے بہت زیادہ عرصہ نہیں، کچھ ہی ٹائم ہوا ہے. میں ان سیٹس اٹھ کے سیٹ پہ ہوں، زیادہ سال نہیں گزرے، 10 سال گزر گئے ہوئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرا بیک ہے لائف میں. میں بزنس بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرا بیک ہے لائف کا کہ آپ اچھا نہ پڑھ سکیں. چلو سم ٹائمز حالات ہوتے ہیں، لیکن اگر حالات اچھے ہیں اور ماں باپ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے تو میں کہتا ہوں کہ آخری دم تک یو آل شوڈ بی پی ایچ ڈیز ان شاء اللہ. تو میری آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہیں اور ایفرٹ بھی ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں آگے. جس طرح یہ انرجی کرائسس ہے، ابھی بھی دیکھ لیں چائنا سے بلانے پڑتے ہیں لوگ، سائنٹسٹ چائنا سے آتے ہیں اور وہ یہ سول انجینئر کو یہ سارے کام کرتے ہیں ادھر آ کے پاکستان میں. ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس انجینئرز ہی نہیں، ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں. تو وہ کیسے آئے گا؟ تو آپ کی وجہ سے آئے گا. سمپل سی بات ہے، دنیا کی اکانومی دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے لیبر ورک کے اندر. ایفیشینٹ لیبرس، ڈاکٹرز اس دنیا میں کتنے، انجینئرس کتنے. ابھی آپ کو ڈاکٹرز کی تو وہ کیا کہتے ہیں نا، ورک کا پتہ لگ گیا خود ہی. ٹھیک ہے، پاکستان دیکھیے ویکسین ہی نہیں بنا سکتا، ویکسینیشن ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی، تو اب آپ دیکھیں ویکسین جنریٹ ہی کی جاتی ہے. تو ڈاکٹرز اور انجینئرس اور پھر ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اور اسٹافس کی ضرورت پڑتی ہے. جس کنٹری کے پاس یہ مین ریسورس اویلیبل ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں. تو مینجمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ بیسکس ہے جو کبھی مار نہیں کھاتی لائف کے. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آل دی ٹائم آپ لوگ ٹرائی کریں اور انجینئرنگ سائڈ پہ یا ڈاکٹر سائڈ پہ جائیں، سائنٹسٹ بننے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. اب اتنی زیادہ جو 5-10 منٹ کا میں نے آپ کا ٹائم لیا. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ کول پاور پلانٹ. آج صرف میں کول پاور پلانٹ اور ہائیڈرل کے بارے میں بتاؤں گا. دیٹ ول بی اوور. کول کی پوری ڈائیگرام بنی ہے اور یہ دونوں ڈائیگرامز میں آپ کو ہوم ورک دے دیتا ہوں.
पूरी इस कहानी के बाद सुनाने के बाद कि इन दोनों की डायग्राम आप बुक पे बनाएं, मतलब नोटबुक पे बनाएं, अच्छे तरीके से नोटबुक पे नहीं बनाते हैं, A4 शीट्स पे बनाएं, साफ सुथरी दोनों डायग्राम्स को कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है जी। अब ये डायग्राम डेफिनेटली अब मैं कोशिश करता हूँ कैमरे में पता नहीं अभी किस तरीके से आ रही होगी। अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ठीक है जी, तो इस डायग्राम के अंदर स्टार्ट में वो यहाँ पे कोयल है, यानी कि यहाँ पर कोयला है, कोयला स्लाइड करके फर्नेस के अंदर जाएगा, ये पाकिस्तान के अंदर कोयले से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। बहरहाल ये बहुत पुराना मेथड हो चुका है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, इसलिए सिविलाइज्ड कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज अब कोयले से आगे जा चुकी हैं। बहरहाल अब इसमें फर्नेस के अंदर क्या होता है जी कि ये जब हीटअप होता है कोयला, इसकी हीट अंदर ये पाइप्स लगे हुए पानी आ रहा होता है, क्योंकि हीट की वजह से पानी क्या बच जाता है, स्टीम बच जाता है, फास्ट मूविंग स्टीम जाके नीचे टरबाइन पे जब टकराती है तो टरबाइन चलने लग जाता है। बस असल मकसद टरबाइन चलाना है। जब टरबाइन चलेगा वो मैग्नेटिक रोटर जो होगा वो चलेगा, मैग्नेट चलेगा तो क्या होगा, स्टेशनरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी, वही करंट सेव करके जनरेटर्स की मदद से, ट्रांसमिशन लाइन्स की मदद से सेव कर ली जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। आगे ये ज़रा देखिएगा कूलिंग टावर लिखा हुआ है। इस कूलिंग टावर का मकसद ये होता है कि इसके नीचे पाइप्स लगे हुए और ये टरबाइन को भी कूल डाउन करता है और फर्नेस को भी कूल डाउन करता है, ताकि पूरा सिस्टम भी कूल डाउन रहे। ये ना इतनी हीट क्रिएट हो जाए कि एक्सप्लोड कर ले। जैसे गाड़ी के अंदर भी रेडिएटर होता है ना, उसका काम क्या होता है कि वो कूल डाउन कर रहा होता है सिस्टम में, क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है, तो दैट्स व्हाई हमें प्रोसेस को कूल डाउन करने की जरूरत है। नाउ द सेकंड वन इज हाइड्रो पावर स्टेशन। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ज़रा सिंपल है, ठीक है। हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ अगर ये नहर है ना, ये नहर आ रही है, इसके ऊपर ये डैम लगा दिया है ऐसे कर, ठीक है, यानी बहुत बड़ा हब बना दिया जाता है जिसके अंदर पानी आके क्या हो जाता है जी, पानी आके स्टोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट सी बात है, हाइट दे दी है अब पानी तो डेफिनेटली इस फ्लो में चल रहा है, वो क्या करेगा, वो जनाब यानी स्टोर होना शुरू होता है, ठीक है। तो तकरीबन आप 100-200 फुट, इससे भी ज़्यादा भी 500-500 हज़ार फुट तक भी आप डैम्स लेकर जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर साइड से एक ओपनिंग, आपके पास गेट होता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अब तो आ चुके हैं, नहीं तो मैनुअली भी आप इसे ओपन कर सकते हैं मैकेनिकली। गेट वैसे बंद होते हैं लेकिन बाद में आप इन्हें पुश करते हैं तो ये गेट ओपन हो जाता है। जो ही गेट ओपन होता है पानी तेज़ी से रन डाउन करता है। जब पानी तेज़ी से रन डाउन करता है तो यहाँ पर अपने को लगाया हुआ जी, क्या बोला, यहाँ पर हमने लगाया हुआ टरबाइन। जब उसके ब्लेड पे पानी तेज़ी से गिरता है तो टरबाइन क्या करता है, पानी की वजह से क्या करता है, मूवमेंट देता है। जब तेज़ी से मूवमेंट देता है तो उसकी स्टेशनरी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिसिटी। यही इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेटर्स की मदद से और ट्रांसमिशन लाइन्स की मदद से क्या करते हैं, सेव करते हुए अपने पास ग्रिड स्टेशन में ले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये अभी बताया जा रहा है कि जो दयाबीर भाषा डैम है वो 4500 मेगावाट बिजली देगा पर डे ग्रिड स्टेशन, हर दिन इतनी बिजली हमें दिया करेगा। मेगावाट्स 10⁻⁶ वाट्स। तो ये शायद कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे कम से कम KPK के पूरे सूबे में अगर इंडस्ट्री भी लगा दी जाए तो ये बिजली हमारे लिए काफ़ी होगी। एक अच्छी इंडस्ट्री में लगाने के बाद ये हमारे पास बिजली क्या होगी, सरप्लस बन जाएगी KPK के अंदर। पंजाब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी क्योंकि पंजाब अकेले की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 से 12,000 मेगावाट की है, तो बाकी भी हमारे पास है डेफिनेटली। अल्लाह करे हमारे जो सियासतदान है इन्हें इतना मुश्किल ना होते और हम कालाबाग डैम बना लें क्योंकि वो सबसे आइडियल प्लेस है। हमारी ज़राअत को भी इसमें बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा है और ज़्यादा अच्छा एरिया है और ज़्यादा सेफ एरिया है फॉर मेकिंग हाइड्रो स्टेशन। और सबसे आला बिजली बनाने का जो तरीक़ेकार बेटा होता है, जो सस्ता भी है और सेफ भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, दैट इज़ वाटर हाइड्रो पावर स्टेशन, वाटर पावर स्टेशन, ठीक है जी। और अब आप क्योंकि इसमें पानी ज़ाया भी है तो वो पानी जस्ट फ्लो कर रहा है, आगे चला जाएगा, रन अवे है ना। तो ये जो अभी अब दयाबीर भाषा डैम वगैरह और ये दासू डैम बना रहे हैं, पानी ऊपर से गिलगित वाली साइड से आ रहा है, इंडस रिवर का जो वाटर आ रहा है उसी के ऊपर ही अब क्या बना लेंगे डैम बना। तो उसका एडवांटेज होगा नीलम जेलम प्लांट है उधर पानी देखिए चलता हुआ आ रहा है, तो खुद से लोग हाइट से पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं, बस उसे रोकना है और फिर एक तरीके के साथ टरबाइन के टनल के तरफ उसे ले जाना है। और वो टरबाइन के टनल्स क्या करेंगे, वो टरबाइन के टनल्स तेज़ी से जब पानी इसके ऊपर इसके ब्लेड पे लगेगा चलेंगे बहुत तेज़ी के साथ, तो फिर उतनी ही तेज़ी से करंट प्रोड्यूस होगा। अब
آپ کے لیے دونوں پاور اسٹیشن کی ڈائیگرام بنانا ہوم ورک ہے اور دونوں ٹاپک کو پڑھ لیجیے گا, دونوں تین تین لائنیں جو اس پاور اسٹیشن سے ریلیٹڈ لکھی ہوئی ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اب آخری بات جو سمجھ لیں وہ ضرور سمجھ لیں. پاکستان میں جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی فریکوینسی ہے 50 ہرٹز اور یہ اے سی وولٹیج کہلاتی ہے. اے سی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ. ٹھیک ہے. جو سیلز اور بیٹری سے میں ملتی ہے نا وہ ڈی سی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ. ڈائریکٹ کرنٹ کی ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے, پازیٹیو سے نیگیٹو. لیکن الٹرنیٹنگ کرنٹ کیا ہوتی ہے, اس کی پولیرٹی ایسے ایک سائن ویو کی طرح کیا کرتی ہے, فلو کرتی ہے. سائن کاس ٹین ہوتا ہے نا, تو سائن تھیٹا میں اگر ویو بنائے نا, آگے آپ بنائیں گے انشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, تو آپ دیکھیں وہ اس طرح کر کے ویو بنتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ پازیٹیو ہائیسٹ پولیرٹی ہے, نیگیٹو ہائیسٹ پولیرٹی ہے. کرنٹ پازیٹیو اور نیگیٹو ہائیسٹ کے درمیان کیا کر رہی ہوتی ہے, فلکچویٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستان میں کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 50 ہرٹز کی ہے, یعنی 50 ٹائمز وہ اپنی پولیرٹی کو بدلتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر. یعنی کتنی دفعہ کرنٹ پازیٹیو سے نیگیٹو ہوتی ہے, 50 دفعہ ایک سیکنڈ میں. اسی لیے ہمیں اس کی فلکچویشن فیل نہیں ہوتی. جو ہی آپ دیکھتے ہیں لائٹ جب ڈم ہوتی ہے, آپ کیا دیکھتے ہو, اصل میں یہی ہو رہا ہے کہ جو اس کی فریکوینسی ہے وہ گر جاتی ہے, تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ فلکچویٹ کرنا شروع مطلب نظر آنا شروع ہے, کیونکہ تب پولیرٹی آپ کو اسی وولٹیج کی نظر آنا شروع ہے. کیونکہ ویو آ جاتی ہے تو آپ اسی فلکر کرتے ہوئے لائٹ کو, جب پوری لائٹ آ رہی ہوتی ہے 50 ہرٹز فریکوینسی کے ساتھ, تو آپ کو بالکل بھی فلکچویشن فیل ہوتی ہے. وہ ایسے ہی فیل ہو رہا ہے الیکٹرک اپلائنس کو جیسے کہ یہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے. دھوکہ ہے اس کے لیے. تو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں ڈائریکٹ کرنٹ پہ لائف ان کی زیادہ ہوتی ہے الیکٹرک اپلائنس کی, اور اگر ایک الیکٹرک اپلائنس 10 سال چلتی ہے ڈائریکٹ کرنٹ کے اوپر, تو الٹرنیٹنگ کرنٹ کے اوپر وہ ہو سکتا ہے 6-7 سال چلے, لائف گر جاتی ہے. کیونکہ وہی بات ہے, پولیرٹی بار بار بدل رہی ہوتی ہے نا, تو اپلائنس کے اندر جو جتنے بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. بہرحال تب تک ٹائم پورا ہو جاتا ہے, پیسہ پورا ہو جاتا ہے, چیزیں بھی استعمال ہو چکی ہے. اب تو الیکٹرانک سسٹم آ گیا, اس سے بھی اپ گریڈڈ سسٹم ہے. تو کل ہم نے یہ ریسورسز یاد رکھیے گا, یہ جو کول وغیرہ تھے یہ نان رینیویبل ریسورسز کہلاتے ہیں. اگر ہم بجلی گیس سے, اگر ہم بجلی جناب یعنی آئل سے, اور اگر ہم بجلی کو کوئلے سے پیدا کرتے ہیں نا, تو یہ نان رینیویبل ریسورسز کہلاتے ہیں. نان رینیویبل ریسورسز, یہ نان رینیویبل سے کیا مراد ہوتی ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. نان رینیویبل کا مطلب بیٹا ہوتا ہے وہ ریسورسز جو ضائع ہو جائیں, جو ریورس نہ ہو سکے, واپس نہ لایا جا سکے. کیونکہ کوئلہ جل گیا, ختم, ضائع ہو گیا نا, تو یہ نان رینیویبل ریسورسز ہے. یعنی جتنے بھی یہ فاسل فیولز ہیں نا ہماری, دے آل آر نان رینیویبل ریسورسز. آگے بات سمجھ. لیکن پانی, واٹر, سولر انرجی, ونڈ, یہ تمام کے تمام کون سے ریسورسز ہیں, یہ تمام کے تمام کہلاتے ہیں رینیویبل ریسورسز. کیوں؟ کیونکہ یہ ریورسبل ہے, انہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. سولر انرجی ختم ہو رہی ہے, آل دا ٹائم چل رہی ہے. واٹر آپ بے شک ہائیڈرو اسٹیشن پہ ڈالیں, پانی کو طاقت کو اپنی کھو نہیں دیتا, وہ پانی آپ اسے استعمال کریں, پیے, کچھ بھی کریں, پانی ایز اٹ از اپنی انرجی کے ساتھ موجود رہتا ہے. ونڈ سے جو انرجی پاور پلانٹس بنتے ہیں, دے آل آر رینیویبل ریسورسز. کل ہم ان کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور ٹاپ رینیویبل ہوگا نیوکلیئر پلانٹ. ٹھیک ہے جی, نیوکلیئر انرجی پلانٹ ہوگا وہ نان رینیویبل ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی دیکھیں جو بھی مٹیریل یوز ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو, وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ختم ہو جاتا ہے. بہرحال کل انشاءاللہ یعنی نیکسٹ لیکچر ہے, اس کے اندر آرٹیکل 11.2 کور کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. 11.2 کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ میں 11.3 بھی کرا دوں گا, پرابلمز انوالوڈ ان میکنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف پاور اسٹیشنز. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا 11.3 اسپیشلی. تو آج کے لیے اتنا ہی. ڈائیگرامس دونوں بنا لیے, کول والی بھی اور جناب علی اس کے والی بھی, ہائیڈرو اسٹیشن کی بھی. جو بچہ بنا کے واٹس ایپ کرتا ہے اچھی بات ہے, کریں. خود جناب علی کو اچھی سی ڈرائنگ کریں, لیبل کریں پورے کو, جس طریقے سے ہر ایک چیز لکھی ہے اس کو لیبل کریں. تو لاسٹ کلاس میں جو تھی نا 8,000 میں بہت پیاری ڈائیگرامس ہو رہی تھی, جو میں نے یہ ٹاسک دیا تھا. میں نے تینوں کا ٹاسک دیا تھا, میں نے آگے نیوکلیئر پاور اسٹیشن کا مجھے ٹاسک دیا تھا کہ تینوں کی ڈائیگرام آپ نے بنا دی. اب آپ پہ اگر آپ کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے.
کو بنائیں. تو اکثر پیپر میں ہوتا ہے کہ ڈائیگرام آ جاتی ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے لیبل کرنا, یعنی اس کے پارٹس کے بارے میں لکھیے کہ کیا 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 ہے, تو اس کو سمجھیے, آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریے. اور آپ یوٹیوب وغیرہ پہ لکھیں گے کہ کیسے کام کرتا ہے تو وہ ڈائیگرامیٹیکلی بتا بھی دیں گے, ادھر بھی ڈائیگرام بنی ہوئی بتائیں گے کہ ایک پاور اسٹیشن کس طریقے سے کام کرتا ہے. اچھی بات ہے. ڈیٹس آپ جتنا بھی ایک لیسن کا ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جہاں اتنے آپ کام کرتے ہیں ڈیٹ سے, واٹس ایپ وغیرہ, ٹویٹر, فیس بک, تو کوئی اچھا کام نہیں کرنا ایسے نہیں. سو تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اب میرا لمبا لیکچر تھا جو میں نے کور کیا, تو ہوپس کو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.